ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے بغداد میں اپنے دورہ عراق کے دوران عراقی حکام سے ملاقاتوں کے دوران سیاسی، اقتصادی اور عدالتی اور علاقائی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ عراقی قیادت نے دہشت گرد گروہ داعش کے خلاف جنگ میں ایران کی حمایت کو سراہا، جبکہ قالیباف نے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی روابط کو سیاسی اور ثقافتی تعلقات کے ہم پلہ بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے عراق کے دورے کے دوران بغداد میں عراقی سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ فائق زیدان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان عدالتی اور قانونی شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر گفتگو ہوئی۔ فریقین نے ایران اور عراق کے درمیان پہلے سے طے پانے والے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر عمل درآمد جاری رکھنے پر بھی زور دیا۔ محمد باقر قالیباف نے بدھ کے روز عراق کا دورہ شروع کیا تھا، جہاں انہوں نے صدر، وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے اسپیکر سمیت اعلیٰ عراقی حکام سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ قالیباف نے عراق کے وزیر اعظم علی فلاح الزیدی سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم اور وسیع کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ عراقی وزیر اعظم نے ایران اور عراق کے درمیان گہرے تاریخی، جغرافیائی اور دینی روابط کا ذکر کرتے ہوئے دہشت گرد گروہ داعش کے خلاف جنگ کے دوران ایران کی حمایت اور تعاون پر تہران کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر قالیباف نے اربعین امام حسین علیہ السلام کے موقع پر ایرانی زائرین کے استقبال اور ان کی خدمت کے لیے عراقی حکومت کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ ایران دونوں ملکوں کے مشترکہ مفادات کے پیش نظر دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ عراقی صدر نزار آمیدی سے ملاقات میں محمد باقر قالیباف نے خطے میں ہونے والی حالیہ جنگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور عراق سمیت خطے کے عوام نے اس حقیقت کو سمجھ لیا ہے کہ خطے کے بیشتر مسائل کی بنیادی وجہ امریکہ کی پالیسیاں اور اسرائیلی حکومت کی جارحانہ کارروائیاں ہیں۔ قالیباف نے مزید کہا کہ ماضی کے تجربات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی ممالک کو ایک دوسرے کے تعاون کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے اور امریکہ ان ممالک کا حقیقی حامی نہیں ہے۔ قالیباف نے اپنے عراقی ہم منصب ہیبت الحلبوسی سے ملاقات میں بھی اس بات پر زور دیا کہ ایران اور عراق کے اقتصادی تعلقات دونوں ملکوں کے مضبوط سیاسی اور ثقافتی روابط کے برابر اہمیت رکھتے ہیں اور انہیں مزید وسعت دی جانی چاہیے۔ دریں اثنا عراق کے قومی سلامتی کے مشیر قاسم العبودی نے بھی بغداد میں اپنی رہائشگاہ پر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ یوں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا عراق کا موجودہ دورہ دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان سیاسی، اقتصادی، عدالتی اور علاقائی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کا تسلسل قرار دیا جا رہا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان میجر جنرل محبی نے ایران کی میزائلی توانائیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ نئی جنگ کی صورت میں ہم مزید تباہ کن ہتھیار استعمال کریں گے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق سپاہ پاسداران کے ترجمان نے دوسری اور تیسری مسلط کردہ جنگوں کے بعد ملک کی ہتھیاروں کی صلاحیتوں اور ایرانی میزائلوں کی وار ہیڈز کی مضبوطی کے بارے میں کہا۔ ہم تمام جنگی ہتھیاروں کے میدان میں روز بروز ترقی کر رہے ہیں اور اپنے ایسے ہتھیار تیار کر رہے ہیں جو زیادہ درست، زیادہ تباہ کن اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ میجر جنرل محبی نے مزید کہا کہ اگر کوئی نئی جنگ چھڑتی ہے تو یقیناً ہمارے ہتھیار ماضی سے مختلف ہوں گے۔ یہ فرق وار ہیڈز کی نسل، نشانے کی درستگی، میزائلوں کی رینج یا کسی اور فیلڈ میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہتھیاروں کی تیاری اور ترقی کا سلسلہ کبھی نہیں روکا، کہا کہ ہم ہر روز پیش رفت کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سعودی جارحوں کے خلاف یمن کی انصار اللہ کی صلاحیتوں کے بارے میں کہا۔ بیت المقدس کی قابض حکومت 2 سال سے زیادہ عرصے سے غزہ میں لڑ رہی ہے اور ابھی تک حماس کو شدید نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، لہٰذا سعودی عرب جس کی عسکری صلاحیت صہیونی حکومت سے بھی کم ہے، انصار اللہ اور یمنی مجاہدوں کا مقابلہ کرنے کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ IRGC کے ترجمان نے نتیجہ اخذ کیا کہ انصار اللہ نے جو صلاحیت گزشتہ برسوں میں حاصل کی ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے اور یمنی مزاحمت مضبوطی کے ساتھ اپنی پیش رفت کی راہ پر گامزن ہے۔
قطر کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کا ملک تہران اور واشنگٹن کے درمیان ثالثی کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ رپورٹ کے مطابق قطر کے وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اپنے ایک تازہ بیان میں دوحہ کی سفارتی ترجیحات کی وضاحت کرتے ہوئے تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ قطر کے وزیر اعظم نے کہا کہ دوحہ اس وقت اپنی تمام توجہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی پر مرکوز کیے ہوئے ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن سے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت پر تیار ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ اپوزیشن پر منحصر ہے کہ وہ کب تک مذاکرات کی میز پر آتے ہیں۔ اپوزیشن کی جانب سے اب تک میاں شہباز شریف کے بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے آر ایس ایس کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ آخر آر ایس ایس کو 1.5 ارب لوگوں کی سچائی جاننے کا حق کس نے دیا۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ آر ایس ایس کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ ملک کے 1.5 ارب لوگوں کی سچائی جانتا ہے، جبکہ ہر شخص اپنی سچائی خود جانتا ہے۔ راہل گاندھی نے آج جواہر بھون میں سابق وزیر اعظم اور بھارت رتن راجیو گاندھی کے 82ویں یوم پیدائش پر منعقد ہرا بھرا سوراج راجیو گاندھی کی نقطۂ نظر کو خراج عقیدت پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ملک میں نظریاتی لڑائی اسی سوال پر ہے کہ سوراج کو اکثر آزادی کے برابر سمجھ لیا جاتا ہے، جبکہ اس کا مطلب خود پر حکومت کرنا ہے۔ اسرائیل کے بن گورین بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ملازمین کی اچانک ہڑتال کے باعث شدید بحران پیدا ہو گیا۔ 1 لاکھ سے زائد مسافروں اور تقریباً 600 پروازوں کے مصروف دن میں چیک ان کاؤنٹرز بند، سامان کی ترسیل معطل اور ہزاروں پروازوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ اسرائیلی حکومت کے وزیر ٹرانسپورٹ نے ہڑتال کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کارکنوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ ٹریڈ یونین نے کہا ہے کہ بحران کی اصل وجہ ایئرپورٹ پر تقریباً 400 کارکنوں کی شدید کمی اور انتظامیہ کی ناقص کارکردگی ہے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کے مطابق کارگو کی گنجائش مکمل ہو چکی ہے۔ دریں اثنا خطے میں ایران کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے باعث بین گورین ایئرپورٹ پر موجود امریکی فوج کے تقریباً 20 فضائی ایندھن آئل ٹینکر نے بھی ایئرپورٹ پر پارکنگ اور آپریشنل گنجائش کو محدود کر دیا ہے، جس سے پہلے سے موجود بحران مزید سنگین ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیلی حکومت کے انتہا پسند وزیر قومی سلامتی اتمار بن گویر کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز بیان اور روزانہ 30 سے 40 فلسطینیوں کو قتل کیے جانے کی دھمکی کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے کہا ہے کہ بن گویر کے یہ بیانات انتہائی ہولناک، توہین آمیز اور خطرناک ہیں، جن کے ذریعے فلسطینیوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ ایسے بیانات کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ اسٹیفن دوجاریک نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی حکومت کی جانب سے غیر قانونی آباد کاری کے منصوبوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں اسرائیلی بستیوں کی تعمیر کا منصوبہ مغربی کنارے کے شمالی اور جنوبی حصوں کے درمیان زمینی رابطہ عملاً منقطع کر دے گا۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ اس اقدام کے فلسطینی سرزمین کی وحدت پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے اور فلسطین کے مسئلے کے 2 ریاستی حل کے مزید خطرے میں ڈال دیا جائے گا۔
دجارگ نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر الظاہریہ اور الخلیل کے علاقے میں اسرائیلی فوج کی حالیہ کارروائیوں کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے علاقے میں کرفیو نافذ کیا، عمارتوں کی چھتوں پر اسنائپرز تعینات کیے اور متعدد راستے بند کر دیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا کہ ان پابندیوں کے باعث مقامی فلسطینی آبادی کو امداد تک رسائی، بنیادی خدمات کے حصول اور اپنے کام کی جگہوں تک پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف امریکہ کی ناکام پالیسیوں کی یاد دہانی کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کی ناکام پالیسیوں کا تسلسل مزید ناکامی کا باعث بنے گا۔ در اثنا قانونی اور بین الاقوامی امور میں ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ امریکہ کی فوجی جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور اب اس نے اگلی ناکامی کو معاشی جنگ کا نام دیا ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکی قومی قرضے کے $40 ٹریلین سے تجاوز کرنے کے بارے میں 2 تصاویر جاری کرتے ہوئے ایران کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کے مبینہ اقتصادی ڈی ڈے کو اقتصادی بحران اور بڑھتے ہوئے امریکی قرضوں سے رائے عامہ کی توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ واشنگٹن کی ناکام پالیسیوں کا تسلسل مزید ناکامی کا باعث بنے گا۔ ایران کے خلاف امریکی حکام کی نئی اقتصادی دھمکیوں کے جواب میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایکس پر ایک پیغام میں لکھا ہے کہ ایران کے خلاف اقتصادی کارروائیاں شروع کرنے کی دھمکی کا مقصد دراصل امریکی رائے عامہ کی توجہ ملکی مالی بحرانوں، بے مثال قرضوں نیز امریکی بینکوں کی شرح سود میں اضافے سے ہٹانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ناکام پالیسیوں کو جاری رکھنے پر اصرار صرف مزید ناکامیوں کا باعث بنے گا اور ایرانیوں کے خلاف دشمنی کو جنم دے گا۔ امریکہ کی اقتصادی دہشت گردی عالمی معیشت اور دنیا بھر کے ممالک کی قومی خود مختاری کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ایک تقریر میں دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ ایران کے خلاف ایسی اقتصادی کارروائیوں میں مصروف ہے جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی اور ان کارروائیوں کے تحت ایران کو اقتصادی مدد فراہم کرنے والے ممالک اور اداروں کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج امریکی صدر کے جواب میں ایرانی وزیر خارجہ نے ٹرمپ کے جواب میں اپنے آج کے ٹویٹ میں عین اسی وقت شائع ہونے والی خبروں کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کا قومی قرضہ $40 ٹریلین سے تجاوز کر گیا ہے۔ یو ایس ٹریجری کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 18 اگست کو قرض تقریباً $40.5 ٹریلین تک پہنچ گیا، یعنی قرضوں میں ایک سال میں تقریباً $2.9 ٹریلین یا 7.8% اضافہ ہوا ہے۔ در اثنا قانونی اور بین الاقوامی امور میں ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے ایکس پر اپنے اکاؤنٹ پر لکھا کہ فوجی جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور اب انہوں نے اگلی ناکامی کو معاشی جنگ کا نام دیا ہے۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران ناکامی کے دہانے پر ہے اور ایک دھاگے سے لٹکا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے تمام اتحادیوں سے اپنی مدد کی درخواست کر رہے ہیں۔ مسئلہ وہ غلط اندازے ہیں جنہیں چھپانے کے لیے وہ ہر بار اپنے لیے ایک بڑی ناکامی پیدا کرنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان نے کشمیر سے متعلق ہندوستان میں امریکی سفیر کے حالیہ بیان پر شدید احتجاج کرتے ہوئے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب کر لیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق اسلام آباد میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کو وزارت خارجہ طلب کیا گیا اور نئی دہلی میں تعینات امریکی سفیر سرجیو گورکی کی جانب سے کشمیر کی متنازع حیثیت کے بارے میں دیے گئے بیان پر پاکستان کا شدید احتجاج ان تک پہنچایا گیا۔ پاکستان نے ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کو ہندوستان کا حصہ قرار دینے کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے اس موقف کو 2 ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا۔ پاکستانی حکام نے واضح کیا ہے کہ جموں کشمیر ایک بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے اور اس تنازع کا حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے۔ امریکی ناظم الامور کی طلبی کے دوران یہ بھی واضح کیا گیا کہ ہندوستان میں
امریکی سفیر کا غیر ذمہ دارانہ بیان کشمیر کے معاملے پر امریکہ کے دیرینہ اور دستاویزی موقف کے متصادم ہے۔ پاکستان نے مزید کہا کہ یہ بیان بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کی بالادستی کے لیے امریکہ کے اپنے اعلان کردہ عزم کے بھی خلاف ہے۔ پاکستان نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق اور کشمیری عوام کی امنگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حل کیا جانا چاہیے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف پر روس کے میزائلی حملے میں کم سے کم 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق گزشتہ رات یوکرین کے دارالحکومت پر روسی میزائل حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 33 زخمی ہو گئے اور شہر بھر میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ جمعرات کی صبح تک فضائی حملوں کے سائرن کی آوازیں سنی جاتی رہیں اور حملوں کے دوران کیف کے مختلف علاقوں میں 12 مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جس سے رہائشی عمارتوں، ایک طبی مرکز اور ایک تعلیمی ادارے کو نقصان پہنچا۔ سولومینسکی علاقے میں 9 منزلہ رہائشی عمارت کی اوپر کی 2 منزلیں تباہ ہو گئی اور دوسری منزلوں پر آگ لگ گئی۔ لوگ 2 رہائشی عمارتوں اور ایک اسکول شیلٹر میں بھی پھنسے ہوئے تھے۔ اوپن اے آئی کا کہنا ہے کہ وہ 18 سال سے کم عمر کے صارفین کے لیے اضافی حفاظتی اقدامات سے لیس چیٹ جی پی ٹی کا نیا ورژن متعارف کرا رہی ہے۔ امریکی ڈیولپر نے منگل کو نوعمر افراد کے لیے چیٹ جی پی ٹی سروس کا آغاز کیا۔ اوپن اے آئی کا کہنا ہے کہ اگر سسٹم اندازہ لگائے کہ صارفین 18 سال سے کم عمر ہے یا وہ خود سے بتائیں کہ ان کی عمر 13 سے 17 سال کے درمیان ہے تو سسٹم خود بخود انہیں نوعمر ورژن میں ڈال دے گا۔ نظام ایسے موضوعات پر گفتگو کو محدود کرتا ہے جس میں خود کو نقصان پہنچانے، کھانے سے متعلق انتہائی غیر اعتدال پسندی اور واضح جنسی یا گرافک مواد جیسے زیادہ خطرے والے موضوعات شامل ہیں۔ اس کا مطالعہ جاتی موڈ طالب علموں کو محض جوابات دینے کے بجائے سوالات اور دیگر معاونت کا استعمال کرتے ہوئے مسائل میں مرحلہ وار رہنمائی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ امریکہ میں نوجوانوں کے اے آئی کے ساتھ متواتر بات چیت کے سبب جذباتی طور پر اے آئی پر انحصار کرنے پر تشویش بڑھ گئی ہے۔ والدین اور دیگر نے زیادہ مضبوط حفاظتی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ جولائی میں جاپان آنے والے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد 3.44 ملین سے زیادہ تک پہنچ گئی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 0.1% زیادہ اور مارچ کے بعد پہلا اضافہ ہے۔ چین سے آنے والوں کی تعداد میں نمایاں کمی چین سے آنے والوں کی تعداد میں نمایاں کمی جاری رہی، لیکن جنوبی کوریا، تائیوان اور دیگر جگہوں سے آنے والوں نے بظاہر اس کمی کو پورا کر دیا۔ جاپان نیشنل ٹورزم آرگنائزیشن کے مطابق اس کے ابتدائی اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جولائی میں جاپان میں 34,42,100 غیر ملکی سیاح آئے۔ یہ اس مہینے کی بلند ترین سطح ہے۔ ملک یا علاقے کے لحاظ سے ہانگ کانگ کو چھوڑ کر چین سے آنے والوں کی تعداد میں 56.1% کی کمی ہوئی، جس کی وجہ دو طرفہ تعلقات میں آنے والا بگاڑ ہے۔ دریں اثنا جنوبی کوریا سے 8,94,000 سے زیادہ لوگ جاپان آئے، جو 31.9% اضافے کے ساتھ جاپان آنے والوں کی فہرست میں سب سے بلند تعداد ہے۔ تائیوان سے آنے والوں کی تعداد میں 26.4% اضافے کے ساتھ 7,63,000 سے تجاوز کر گئی۔ سوشل میڈیا پر جاپان میں ممکنہ تباہی کی بے بنیاد افواہیں پھیلنے کی وجہ سے گزشتہ سال جولائی میں ہانگ کانگ سے آنے والوں کی تعداد میں بڑی کمی واقع ہوئی تھی۔ اس سال جولائی میں ہانگ کانگ سے آنے والوں کی تعداد 54.8% بڑھ کر 2,72,000 تک پہنچ گئی۔